نہیں ہم مجبور نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پریس کلب کا راستہ ہے جی, کنٹینر لگا کے انہوں نے بند کر دیا. اب پریس کلب کے اندر کوئی بندہ جا نہیں سکتا. آج پروگرام ہو رہا تھا, آج کشمیر کے حوالے سے آج ایک احتجاج کال دی ہوئی تھی میرا خیال ہے, اور اسی لیے جو ہے نا یہ پریس کلب کا راستہ بند کر دیا گیا. اور یہ مزے کی بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے یہ چاروں طرف سے کنٹینر لگ چکے ہیں. تو آج یہ پروگرام تھا. کس لیے آپ آئے تھے یہاں پہ؟ آفس ہے. اچھا, تو یہاں پہ لوگ کوئی آفس ہے, کوئی کسی کے لیے ہے؟ بات سنو, آپ لوگ کس لیے آئے تھے یہاں پہ؟ ہیں جاب جا رہے تھے, تو اندر نہیں جانا دے رہے. یہ چاروں طرف سے بند ہو گیا, یہ تو ظلم ہو گیا یار. کون سا پہلی دفعہ ہے؟ ہاں کون سا پہلی دفعہ ہے؟ یہ ہوتا رہتا ہے. ہم لوگ آتے ہیں. ہم تو آج میرا خیال ہے کوئی وکلا کا کوئی بات تھی, اور وہ میرا خیال ہے کچھ بات کرنے چاہ رہے تھے, پریس کانفرنس کرنے چاہ رہے تھے اس حوالے سے, کراچی کے حوالے سے, اور میرا خیال ہے کوئی کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے میرا خیال ہے یہی کوئی بات ہوگی. تو مار تو آپ ویسے ہی بھی مر جاؤ گے یار. مرنا تو تمہارے جو دادا بچا پردادا بچا سب لوگ ایک دن جائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہاں پریس کلب کا راستہ بند کر لیا. میرا خیال ہے انچارج کا کوئی تھا وکلا کا اور کشمیر کمیونٹی کا, تو میرا خیال آج یہ سارا راستہ بند کر دیا گیا. اندر نہیں جا سکتا کوئی بندہ. تو گاڑیاں لگا کے انہوں نے روک دیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, صورتحال آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ جی زینب مارکیٹ ہے, اور اس کا اس طرف والا گیٹ میرے خیال ہے یہ چاروں طرف سے بند کر دیا گیا, اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ زینب مارکیٹ تو خیر کھلی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو ہے نا آج یہ جو انچارج ہو رہا ہے وہاں سے راستہ پریس کلب کا بند کر دیا گیا, اور کچھ کشمیری کمیونٹی کے لیے یہ کراچی پریس کلب کے سامنے تو اندر تو نہیں جا سکے, لیکن یہ باہر جو ہے نا انچارج کر رہے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھو کہ کسی کے گھر میں جاتے ہو, بچے تمہارے کچھ نہیں کہتے, کہ ماں باپ کو یہ نہیں کہتے پاپا ہمارے کشمیری بھائیوں پہ کیا ہو رہے. تم تو ایسے 5 فروری ایسے بناتے ہو کراچی میں پورے پاکستان میں کہ کشمیر ہی ہماری جان ہے. کشمیر اگر جان ہے تو کس پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہاری ایسی ظلم کی؟ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ ریاست کا ڈاکٹر تھا, دہشت گردی کے کیس میں اب یہ پریس کلب کا راستہ بند کر دیا گیا, تو میں اس طرف سے کنٹینر چاروں طرف سے گھوم کے آیا ہوں, سارا راستہ بند ہے. حالانکہ کشمیر کتنی عوام کی گنتی کے 40-30 بندے اتنا بڑا عوام انہوں نے بند کی ہوئی ہے. ان کو سماج میں یہ نہیں آتا کہ یار یہ ہمارے ووٹرز ہیں, ان کے ووٹ. ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں اتنی سی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. ایک دفعہ کیمرہ گھمائیں, پیچھے کیمرہ گھمائیں, فورسز کی طرف کیمرہ گھمائیں. کتنی فورسز آپ دیکھیں نا کتنی فورسز لگی ہے, کتنی فورسز لگی ہوئی ہے. یہ پریس کلب کے دونوں طرف کا میرے خیال چاروں طرف جو ہے نا یہ بند کر دیا گیا. چاروں طرف بند کر دیا یہ گیا. پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ کراچی پریس کلب کے سامنے دونوں طرف چاروں طرف سے بند کر دیا گیا, اور یہ عوام احتجاج کر رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, اور لوگ جو ظلم کسی اور ملک میں کسی اور آپ کا میڈیا سب سے پہلے اس خبر کو چلاتا, لیکن یہ مسئلہ جب کشمیر کا ہے. اچھا, یہ جو ہے نا آپ کے پاس اے آر وائی کو جو دفتر ہے, تو میرا بڑے جوتے یہ جو اے آر وائی کا دفتر ہے میرا خیال ہے اگر گنتی میں اگر 10 قدم میں اگر پیچھے چلے جاؤ تو یہ اس بلڈنگ میں اے آر وائی کا دفتر ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے الیکٹرک میڈیا کے حوالے سے, پریس میڈیا کے حوالے سے کوئی لوگ نہیں آ رہے ہیں, اور نہ ہی پورے پاکستان میں کشمیر کو دکھایا جا رہا ہے. آپ کے کمانڈر فاروق جو تقریباً 85 سالہ عمر کے, جو آج انہوں نے منگ میں شہادت فرما دی,
تو بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ میڈیا نے دکھانا ہوتا ہے نا، اگر میڈیا نے دکھانا ہوتا، آپ کہہ رہے ہیں اے آر وائی کا دفتر 10 قدم پیچھے ہے، اگر میڈیا نے دکھانا ہوتا، میڈیا اگر یہ دکھاتا ہے کہ 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں کشمیر میں، تو وہ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ پچھلے 60 دنوں سے 92 کشمیریوں کو شہید کیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو زخمی کیا ہے۔ میڈیا یہ چیز بھی دکھا سکتا ہے، لیکن میڈیا نے آج تک یہ چیز نہیں دکھائی، میڈیا نے آج تک یہ نہیں دکھایا۔ میڈیا کہتا ہے کلعدم ایکشن کمیٹی، مجھے بتائیں کلعدم اگر ایکشن کمیٹی ہے تو آج سے 3 سال پہلے آپ نے ان سے معاہدہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے ان کے معاہدے کیوں مانے تھے؟ حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کلعدم بولتے کس کو ہے۔ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس جہاں پہ کشمیری میں بہت زیادہ تعداد کے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی ہیں، تحریک انصاف والے بھی ہیں، پیپل پارٹی والے بھی ہیں، نون لیگ والے بھی ہیں، کیا آج جو کشمیر کے جو لیڈرشپ یا بہت سارے لوگ یہاں پہ میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا بھی ہوں، کیونکہ میری جو دھرتی ہے وہ ہے راولاکوٹ، میں مطلب وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن میں مسلم لیگ کا یہاں پہ نمائندہ بھی رہ چکا ہوں، لیکن جب مجھے میری قوم کو تکلیف ہوئی تو میں نے یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دی۔ لیکن آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو ایک ایک کر کے؟ تنظیم کہاں سے آ گئی؟ یہاں آتی ہے انسانیت، ایک انسانیت کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہاں پر چیتری کی گولی مار رہے ہیں، چیتری کی گولی کون مارتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، فیصل ممتاز راٹھور ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور یہ سب کچھ وہی کروا رہے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کروا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے، باقی باہر سے کسی فورسز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے حکمرانوں کا جو ہے نا، انہوں نے اپنے عوام کا قتل عام کر۔ کراچی میں جو کشمیری کمیونٹی جب اتنی اکثریت میں ہے تو اتنی بار کیوں نہیں آ رہی؟ سر آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے چند دن پہلے نون لیگ نے بھی مظفر آباد میں جلسہ کیا، پیپلز پارٹی نے بھی مظفر آباد میں جلسہ کیا، لیکن مجال ہے کہ کسی کے منہ سے یہ بات نکلی ہو کہ پچھلے 60 دن سے کشمیر کے اندر، خصوصاً راولاکوٹ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ کی مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا، انہوں نے کہا میں کشمیر کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ کشمیر کی بیٹی ہو تو کشمیر کی ماں کے جو جوان جو شہید ہوئے آپ نے ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کی؟ آپ ان کے بارے میں بھی بات کر سکتی تھی۔ آپ صرف الیکشن کی بات کرنے گئی، آپ صرف ووٹ کی بات کرنے گئی۔ ارے کس حساب سے آپ کو ووٹ دیں؟ آپ نے دیا کیا ہے کشمیری عوام کو؟ آپ مہاجرین کے حوالے سے جو ابھی الیکشن جو 12 سیٹوں کا اصل رولہ جو پڑا ہوا ہے، جو قوم کو تو وہاں آزاد کشمیر کے اندر نہ اچھا روڈ ہے، نہ اچھا سکول ہے، نہ ہی اچھا ہاسپٹل ہے، لیکن آپ جو 12 سیٹوں کے حوالے سے جو سندھ اور جو کے اندر جو 2 سیٹیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اگر آپ کشمیر کی 12 سیٹوں کی بات کریں، نہیں، سندھ کے حوالے سے اب جو سندھ کے حوالے سے جو کشمیری کمیونٹی وہ لوگ ووٹ دیں گے نا، ہم تو یہاں موجود ہیں نا، بالکل ہمیں یہاں کی بات فی الحال تو اب یہاں فی الحال یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ جس صوبے میں یا جس جگہ پہ موجود ہیں، آپ وہیں کی عوام کو یا وہیں کے لوگوں کو منتخب کریں ان سیٹوں پہ، نہ کہ آپ باہر سے بلائے ہوئے لوگوں کو ان سیٹوں پہ۔ سیٹوں کے بارے میں کیا آپ کی ووٹنگ کتنی ہے وہاں، سیٹیں کی ان کے ووٹ کتنے ہیں؟ ٹوٹل جو 25 ووٹ، 30 ووٹ آتے ہیں ایک ایک آدمی کے نمائندے کے۔ سر جیسے 12 سیٹوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو سیٹیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں سندھ کے اندر، تو آپ اس میں دیکھیں کہ وہاں سے جو الیکٹ ہوتا ہے تو وہ تقریباً 5000 ووٹ، 20000 ووٹ، 25000 ووٹ رہتا ہے۔ لیکن اگر 12 سیٹوں پہ کوئی مہاجرین اس پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے یا الیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ 500 ووٹ سے، 600 ووٹ سے، 700 ووٹ سے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایم پی ایم این اے جو بھی الیکٹ ہو رہا ہے وہ وہاں سے 20000 ووٹ پہ ہو رہا ہے یا 500 ووٹ پہ ہو رہا ہے، اور ان کو جو یہاں پہ رہنے والے ہیں ان کو کشمیر کے مسائل کے بارے میں بالکل کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو مہاجرین ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں مہاجرین کو یہاں پہ اس گورنمنٹ میں بھی ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے، وہ یہاں پہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ میں بھی ڈال رہے ہیں ووٹ، تو یہ 2 ووٹ، ایک بندہ 2 طرف سے کشمیر کے حق میں دیکھا جائے نا، اگر رہی بات 12 سیٹوں کی نا، اگر رہی بات 12 سیٹوں کی، تو آپ یہ چیز دیکھیں، اگر آپ 12 سیٹوں پہ آپ نے مہاجرین کو بٹھایا ہے تو پھر ووٹ کو بھی برابر کی عزت دی جائے۔ کشمیریوں کے 425 ووٹ اور ان کا 1 ووٹ آپ نے برابر کیا ہوا ہے، کس طرح برابر ہے؟ ہمیں پہلے اس چیز کا تو آپ بتائیں، ہمیں اس چیز کا تو جواب دیں کہ 425 ووٹ اور 1 ووٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے وہ 12 سیٹوں والے اپنی مرضی سے حکومت الیکٹ کرتے ہیں،
अपनी मर्जी से हुकूमत गिरा देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो आप हमारे वोट को इज्जत ही नहीं दे रहे। जब वोट को इज्जत ही नहीं है तो वोट मांगने किस मुंह से आते हो? हमसे वोट किस मुंह से मांगते हो आप लोग? वोट ना मांगो ना हमसे, हम खुद अपने वतन पे हम खुद हुकूमत कर सकते हैं। वो नारायण 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 कश्मीर, जिए, कश्मीर, नारायण नारायण कश्मीर, जिए कश्मीर, तेरे खून से इंकलाब आएगा, उस्मान तेरे खून से इंकलाब आएगा, फारूक तेरे खून से इंकलाब आएगा, फारूक तेरे खून से इंकलाब आएगा। जवाब दो, खून का हिसाब दो, जवाब दो, जवाब दो, खून का हिसाब दो, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। उसके बाद देखा सर जो 12 आपके जो लीडर, उसके अलावा जो 12 सीटों का जो मेन है गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की सीटें इलेक्टेड हैं, उसमें मेन सीटें जैसे कि हमारा वज़ीरत सेहत है, ठीक है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा वज़ीर ख़ुजाना से जाकर वहाँ पर बैठेगा तो जो सिंध का रहने वाला बंदा है उसको क्या पता कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, किस आवाम को क्या चाहिए, कहाँ पर रोड चाहिए, कोई कहीं से इलेक्टेड होकर वहाँ पर जाती हैं। चलिए बात पहले थोड़ा सा मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 12 सीटें जो आज़ाद यहाँ कराची से पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर है, आया वहाँ का जो MLA है उसको भी वही फ़ंड मिलता है, और जो यहाँ का जो महाजरीन की सीटों पे जो 12 सीटें हैं उसको भी वही फ़ंड मिलता है सालाना, और वो अरबों खरबों रुपए बनता है। आया आप लोग कराची के अंदर रहते हो, काफ़ी टाइम से रहते होंगे, आपके वहाँ पे कभी किसी ने कोई टूटी लगाई है, कोई रोड पक्की की है जो पूरे इलाके के अंदर? अब वो फंड जा कहाँ रहा है, ये थोड़ा सा सवाल कर रहे हैं। वो फंड जो है ना यहाँ पर आता है, जैसे एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिंध से एक बंदा गया किससे महाजरीन की नशिस्त के ऊपर, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से गया कहाँ से नहीं गया, वो यहाँ पर किसी भी जगह के थोड़ी सी इलेक्शन कैंपेन चलाता है, कुछ 4 तस्वीरें बनाता है, किसी पक्की गली की, किसी VIP जगह की, वो तस्वीरें जाकर बनाकर वहाँ पर लेकर असम्बली में दे के फंड ले लेता है, फिर उसके फंड का कोई पता नहीं चलता, वो फंड यहाँ पर लग। अच्छा, आपके यहाँ पे जो है ना MKM के 2 मैं उनको बिल्कुल वो एक मेरा ख्याल सलीम साहब, क्या सलीम भट्ट और एक ताहिर खोकर, मतलब वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़के गए और MKM की तरफ से है। क्या उनके पास इतने अरसा, वो 5 साल वो डिप्टी स्पीकर रहा है सलीम भट्ट, जी बिल्कुल, और उसने क्या पूरे इलाके में वो जो फंड जो ला रहा था वो कहाँ खर्च कर रहा था? और अच्छा, वो उन्होंने हेल्थ कश्मीरी कम्युनिटी सेंटर बनाया, आपको पता है वो कहाँ पे? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो है गुलस्तान जौहर में, और वो एक पार्क है KMC का, उसमें वो कश्मीर सेंटर है। आज भी मेरा ख्याल है वो पता नहीं गिराया ना हो तो बहुत बड़ी इमारत है, और वो पार्क पे कब्जा करके उन्होंने वो फंड जगह बनाई है। तो ये आप कहना चाहते हो? जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे महाजरीन की सीट से MLA बनता है, MLA बनता है और कश्मीर असम्बली में जाके वो मिनिस्ट्री हासिल करता है, उसका वो जो फंड आता है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में या उसकी जेब में जाता है, आवाम के ऊपर नहीं लगता। हम ये कहना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। जो है ना अभी जो मैं बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, आपके हिसाब में मेरे ख्याल आज वकला भी थे और बाकी सोसाइटी भी थी, तो वकला क्या कराची के अंदर मतलब कि कश्मीर की आवाज़ तो मेरे ख्याल उठा रहे हैं, तो उनके लिए भी रास्ता बंद कर दिया गया प्रेस क्लब का? सबके लिए रास्ता बंद किया हुआ है, जहाँ कश्मीरी, जहाँ जिस कंट्री में, जिस मुल्क में पाकिस्तान के सर मैं एडवोकेट मजीद का एडवोकेट हूँ, ठीक है, मेंबर मजीद हूँ। मैं इधर आया था प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए, जो इंसान का आईनी हक, ठीक है, हम अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए इधर आए थे कि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, इवन कि मेरे हाथ में तो टिश्यू है कि हम पसीना साफ करें यहाँ खड़े। तो हम पूरा मन एहतजाज ये हर शहरी का है, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसमें रहते हैं, हमें पाकिस्तान से कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ हम अपने बुनियादी हकूक़ की बात करें। यहाँ पे पाकिस्तानियों के भी बुनियादी हकूक़, लेकिन हम अपने हकूक़ की बात करें उसके लिए हम खड़े हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन, आपके वज़ीर दाखिला ने
आज बड़ी अच्छी नकवी साहब ने आज देखें जो आज कल जो वज़ीर दाखिला थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से, वकुला से बात की। मेरा ख्याल है जो बात उन्होंने की है ना, उसमें तो हिम्मत हार के बैठ गए कि पाकिस्तान के अंदर हम नाकाम हो गए। लेकिन जो सूरत हाल उन्होंने बताई है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर जैसा कि आपको पता है पिछली हुकूमत गिराई गई, ये कौन सी हुकूमत बनानी है कौन सी गिरानी है इससे हमें सरोकार नहीं है। हम अपने बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे नहीं है, हम अपनी इंफरादी बात करते हैं, इज्तमाही बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। हम किसी के पार्टी का एजेंडा लेके नहीं चल रहे, हम बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज मोदी नकवी साहब जो 3 साल पहले एक हुकूमत गिराई गई थी, एक इलेक्टेड हुकूमत गिराई गई थी, उसके ऊपर उन्होंने आके एक बयान दिया था हमारे माशाल्लाह DCI साहब ने। हम अप्रिशिएट करते हैं, हमारी फौज के सरबराह हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनके कहने पर आज तक 69 साल हो गए, 79 साल हो गए ये मुल्क बने हुए, ठीक है। 79 साल से हम अपनी फौज के पीछे, फौज ने जिस तरीके से कहा है हमने अपनी आवाज़ फौज के हक में बुलंद की, ठीक है। हम फौज के अगेंस्ट नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें कश्मीर की आबादी के तनासुब से सबसे ज़्यादा फौजी कश्मीर की आबादी के तनासुब से फौज में है, आर्मी में। अगर आप आज इश्तिहाद जो हो रहा था उसके लिए हमने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, और ये सारे तो ये हमारे जो आज पीछे भी वो लोग मौजूद हैं, तो ये एक साथ होना चाहिए। ये हालत है जी। आज कश्मीर के लिए ज़्यादा बेहतर है ना कि अलग अलग जगहों पे